ڈاکٹر مصباحی کہتے ہیں ہائے ہائے مرشد تو سڑ تو مر، ہائے ہائے صدقے. یار دنیا میں آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے جس کو کوئی بدوائیں دے اور وہ آگے سے ہنسے اور انجوائے کرے کہ تو اور بول؟ ٹھیک ہے. وہ ہمارے اسامہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ میری ماما مجھے کہنا شروع ہو گئی کہ یہ تو وہی تھے جو عام بندوں کو کہتے تھے حضرت حضرت. تو علی بھائی کو یوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ عام بندے ان کو چندے کے دشمن تو نہیں ہے نا ان کے، ہم تو ان کی کہانیاں پکڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے چندے بند ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو حضرت نہیں کہیں گے نا. اس سے کم از کم ان کے چہرے کا جو تھا نا نقاب وہ اتر گیا، جو انہوں نے وہ میک اپ کیا ہوا تھا نا. ہم جی ہندوؤں کے لیے بھی صوفیات و چادریں بچھاتے ہیں، ہم ہندوؤں سے بھی بدتر ہو گئے صرف اس لیے کہ ہم نے آپ کی کتابوں سے آپ کے بزرگوں کے خلاف آپ کو ثبوت پیش کر دیا. کہتے ہیں یہ کیا ہوا، تیری کتابیں تیرے لوگ. بھائی اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم یہ میری کتابیں ہیں تو آپ کی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ آپ کی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ آپ کو اس بات کے اوپر ابھارتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی ہیں، آپ سے ہی ہم نے لی تھی. لوگ بھی ویسے آپ سے ہی لی ہیں، یہ کتابیں آپ سے ہی لی تھیں، آپ ان پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کبھی بلا نا سرکار، اور کی میں بلاوا میں تو اتنی بار تو بلا چکا ہوں. آپ آئیں جناب، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاس بٹھائیں گے. ڈاکٹر مصباحی صاحب کہتے ہیں 40 ولی اکٹھے کرو تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے، رہنمائی فرمائیں. انہوں نے بس ادھر جواب میں دینا کہ انہوں نے کہا کہ 40,000 تواڈے ولی بھی اکٹھے ہو جانا ایک انجینئر کے برابر نہیں ہے جو ویڈیو سے انہیں کرتا ہے. غیر مسلم لڑکی اگر شادی کرنے کی غرض سے مسلم ہونا چاہے تو کیا ولی کی اجازت لازمی ہے؟ غیر مسلم کے ماں باپ اس کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، پھر اس کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا غیر مسلم، بخاری مسلم ہے کہ غیر مسلم کو وراثت بھی نہیں اپنے کافر ماں باپ کی ملے گی، اور نہ مسلمان ماں باپ کی وراثت کافر بچے کو ملتی ہے. تو پھر یہ نہ ہو کہ کل کو ماں باپ مرے تو آپ ان کی جداد ہتھیانے پہنچ جائیں، وہ نہیں ملے گی. میں بریلوی تھا، پھر میں نے آپ کے بیانات سن کر فرقہ واری چھوڑ دی. اب میرے والد نے مجھے رفع دین کرتے دیکھ لیا، وہ مجھ سے اپنا تعلق مکمل طور پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. تو میں نے یہ سب دیکھتے ہوئے جھوٹا دعویٰ کیا کہ جیسے آپ چاہو گے ویسے ہی کروں گا، لیکن میں رفع دین نہیں چھوڑنا چاہتا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بڑا آسانی سے کرنا چاہیے ان کو کہ ابا جی پوری زندگی آپ نے مجھے 11ویں کھلائی ہے، ہاں تو 11ویں والے پیر کی یہ کتاب ہے غنیت الطالبین، انہوں نے نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اگر پیران پیر کی نماز غلط ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر پیران پیر کو نہیں پتا چلا یہ طریقہ منسوخ ہو گیا تھا اور آپ کے بابوں کو پتا چلا تو اس سے لقب پیران پیر والا پھر واپس لے لیں. آپ بھائی ایک پاس آؤ نا، یا اس ڈگری جعلی ڈکلیئر کر دو. آپ کو تو کہتے ہیں نا جناب غوث اعظم درمیانے اولیاء چو محمد درمیانے انبیاء، جس طرح محمد علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ہے، اس طرح عبد القادر جیلانی اولیاء کے درمیان ہے. تو ان کو نماز اچھا جی وہ حملی تھے تو سر تسی پھر کیوں انفی ہو؟ انہوں نے بھی تو پوری تحقیق کے بعد یہ رزلٹ نکالا نا، ویسے تو حملی نہیں تھے. انہوں تو اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث لکھا ہے غنیت الطالبین کے اندر. تو آپ کیوں ہیں؟ اپنی مرضی کا دین لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو ان کو کہ ابا جی یہ ہے آپ پڑھ لیں، اب مجھے بتائیں کہ میں پیران پیر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں یا آپ اور آپ کے مولوی کے طریقے کے مطابق. اگر وہ کہنا تو میرے مولوی کے مطابق پڑھ، تو ان کو کہ ابا جی پھر یہ بتائیں کہ پیران پیر جو گمراہ تھے ان کو نماز نہیں آتی تھی، وہ بھی جرت نہیں کرن گے. تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. چشتی رسول اللہ علیہ نہیں دکھانا، طبیعت خراب ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ منصب رسالت کے لیے جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، لیکن سورہ شعراء کی آیت نمبر 12-13 کی روح سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی خواہش پر حضرت ہارون کو نبوت ہوئی. جی اللہ کے علم میں تو تھے نا، اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. حضرت موسیٰ کو تو علم غیب نہیں تھا کہ اللہ کے علم میں ہارون نے پیغمبر بننا ہے. اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا. آپ کو حضرت موسیٰ کی تو خواہش نظر آ رہی ہے، حضرت ابراہیم کی خواہش نہیں آئی؟ سورۃ البقرہ میں نبی علیہ السلام
کس کی خواہش پہ پیغمبر بنے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجنا ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ صحیح سند سے حدیث ہے، مسند احمد میں، مشکات میں بھی موجود ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر علی دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، یہ دلائل النبوہ میں بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا نور آپ کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر گئی، یہ آپ کی ماں کو خواب میں دکھایا گیا۔ تو وہاں پہ آیا میں دعائے ابراہیم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا نہ کرتے تو حضور نے آنا ہی نہیں تھا دنیا میں، بہانہ کوئی بھی بنتا ہے، ڈیسیژن اللہ کا ہوتا ہے۔